زبردست واقعہ یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 88 ہے۔ یہ مکی سورت برے اعمال کرنے والوں اور ان کے لیے جہنم کی سزا اور نیک اعمال کرنے والوں اور ان کے لیے جنت کے انعام کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ سورت کی ابتدا ایک سوال سے کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب سے ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو زبردست واقعے کی خبر ملی ہے؟ یوم قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کافروں کے لیے آنے والے عذاب کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے غمگین ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، بے حد بوجھل تھکے ہوئے۔ تصلی نارا حامیہ، سخت آگ میں جلتے ہوئے۔ تسقی من عین آنیہ، ایک گرم چشمے سے پینے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے پاس کھانے کے لیے سوائے بدبودار کانٹے دار جھاڑی کے کچھ نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو ذائقہ دار ہوگا اور نہ ہی بھوک مٹانے والا۔ پھر اللہ مومنوں کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اس دن کیا کچھ محسوس کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن دوسرے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت سے مکمل طور پر مطمئن ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، ایک بلند باغ میں۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں بے معنی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں صرف اچھے الفاظ ہوں گے، نہ جھوٹ، نہ غیبت اور نہ کوئی نام رکھنا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، ساتھ ہی بلند کیے گئے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور ہاتھ کے قریب رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور عمدہ تکیے ترتیب سے رکھے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور شاندار قالین بچھے ہوں گے۔ پھر سورت کا اختتام کافروں کے لیے ایک پیغام کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی موجودگی کا انکار کرتے ہیں کہ وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر کر لیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ کبھی اونٹوں پر غور نہیں کرتے کہ انہیں کس طرح مہارت سے بنایا گیا ہے؟ اللہ نے عربوں کے ساتھ ایک مثال دی ہے کہ اونٹ اپنی سخت صحرائی زندگی میں کس طرح بغیر کھانے اور پانی کے طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی یہ کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ یہ کس طرح مضبوطی سے قائم کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین یہ کس طرح ہموار کی گئی ہے۔ اللہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتا ہے کہ ان کا فرض صرف انہیں یاد دلانا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، تو اے نبی سب کو یاد دلاتے رہو کیونکہ تمہارا فرض صرف یاد دہانی کرانا ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، تمہیں انہیں ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرْ، لیکن جو بھی رخ موڑے اور کفر پر اصرار کرے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ ان پر بڑا عذاب نازل کرے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر یقیناً ان کا حساب ہمارے پاس ہے۔ ہم سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔